اپنی زندگی سے لطف اٹھائیے۔ تحریر ڈیل کارنیگی۔ آڈیو پروڈکشن الرحمن آڈیو ورلڈ۔ حصہ اول، سکون اور خوشی کے 7 راستے۔ ہمیں زندگی بالکل ویسی ہی ملتی ہے جیسا ہم اسے بناتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو قبول کر لیں، اپنے سامنے اچھا مقصد رکھیں اور پھر اسے پانے کے لیے محنت کریں، ہمیں وقت ضائع ہونے کا احساس نہ ہوگا اور ہم پریشان ہونے سے بھی بچے رہیں گے۔ باب اول، اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے آپ میں رہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ مسز ایڈتھ ایلریڈ آف ماؤنٹ ایری نارتھ کیرولینا کا ایک خط میں کہنا ہے، میں بچپن میں بہت زیادہ حساس اور شرمیلی تھی۔ میرا وزن بہت زیادہ تھا اور میرے موٹے گال میرے وزن کو اور بھی زیادہ ظاہر کرتے تھے۔ میری والدہ پرانے خیالات کی مالک تھی۔ ان کے خیال میں فیشنیبل کپڑے پہننا بے وقوفی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی، کھلا کپڑا دیر تک چلے گا جبکہ تنگ جلد پھٹ جائے گا، اور وہ مجھے اسی خیال کے مطابق کپڑے پہناتی۔ میں تقریبات میں کبھی نہ جاتی، کبھی خوشی میں شامل نہ ہوتی، اور جب میں اسکول جاتی تو اسکول سے باہر کی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیتی، یہاں تک کہ کسی کھیل میں بھی شرکت نہ کرتی۔ میں افسردہ قسم کی شرمیلی تھی۔ میں محسوس کرتی کہ میں ہر دوسرے شخص سے مختلف تھی اور کوئی مجھے پسند نہ کرتا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی تو میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو مجھ سے کئی سال بڑا تھا، لیکن میرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ میرے سسرال کے گھرانے میں بڑی حد اعتمادی تھی۔ مجھے جو کچھ چاہیے تھا وہ سب کچھ ان میں تھا، مگر میں اپنی پوری کوشش کے باوجود ان جیسی نہ ہو سکی۔ وہ مجھے میرے ہول سے باہر نکالنے کی جتنی کوشش کرتی، اتنی ہی میں اس میں دھنستی چلی جاتی۔ میں ہچکچا جاتی۔ میں نے اپنے تمام دوستوں سے منہ موڑ لیا۔ میں اتنی بری ہو گئی کہ دروازے پر بیل کی آواز سے بھی خوفزدہ ہو جاتی۔ میں زندگی میں ناکام ہو گئی۔ مجھے اس کا علم تھا اور مجھے ڈر تھا کہ میرے شوہر کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم دونوں جب بھی پبلک کے سامنے ہوتے، میں خوش ہونے کی کوشش کرتی اور اوور ایکٹنگ کرتی۔ میں جانتی تھی کہ میں اوور ایکٹنگ کرتی تھی اور اس بات پر میں کئی دن پریشان رہتی۔ آخرکار میں اتنی زیادہ اداس رہنے لگی کہ جینا 2 بار ہو گیا اور میں خودکشی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس خاتون کی پریشان کن زندگی میں کون سی چیز تبدیلی لائی؟ صرف ایک واقعہ، مسز ایلڈرتھ نے اپنی بات کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ صرف ایک واقعے نے میری زندگی تبدیل کر دی۔ میری ساس ایک دن بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیوں کر کی، اور کہنے لگی، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کیا ہوا۔ میں نے انہیں ہمیشہ یہی سیکھنے پر مجبور کیا کہ وہ اپنے آپ میں رہیں، اپنی ہی پرواہ کریں۔ یہی واقعہ کام کر گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں بہت سی چیزوں کو مجبوراً اپنے اوپر لاد رہی ہوں جن کی میں ہوگر نہ تھی۔ اسی رات سے میں نے اپنے آپ کو یکسر بدل لیا۔ میں نے اپنے آپ میں مگن رہنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی شخصیت کے بارے میں مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں کیا ہوں۔ میں نے اپنے اندر موجود مضبوط پہلوؤں کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی پسند کے رنگ و سٹائل پر غور کیا اور لباس کو کچھ اس انداز سے زیب تن کیا کہ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے آپ میں کھونے لگی ہوں۔ میں اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوئی، تنظیم میں حصہ لیا۔ ابتدا میں چھوٹی سی تنظیم تھی، اور جب اس تنظیم کے لوگ کسی پروگرام میں مجھے کچھ بولنے کی درخواست کرتے تو میں مارے خوف کے بت بنی کھڑی رہتی، مگر میں ہر بار کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور مجھ میں تھوڑی جرأت پیدا ہوئی۔ اس کام میں مجھے خاصا وقت لگا، لیکن آج میں اس قدر خوش ہوں کہ جس کا میں نے کبھی ہاتھ بھی نہ دیکھا تھا۔ اپنے بچوں کی پرورش کے دوران میں نے ہمیشہ انہیں یہی سبق دیا جو میں نے بہت تلخ تجربات کے بعد سیکھا، کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہمیشہ اپنے آپ میں رہیں۔ اپنے آپ میں رہنے کا یہ مسئلہ تاریخ کی طرح پرانا اور انسانی زندگی کی طرح حقیقت میں مبنی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے امپلائمنٹ ڈائریکٹر سے پوچھا کہ لوگ کسی پیشے کے لیے درخواست دینے میں سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ لوگ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ خود اعتمادی سے کام نہیں لیتے۔ وہ فرینک ہونے کی بجائے اکثر اوقات صرف انہیں سوالوں کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے ساتھ بے تکلف ہو کر اور ہچکچاہٹ دور کر کے کوئی خود اعتمادی سے بات نہیں کرتا، کام نہیں چلتا۔ ایک دوشیزہ نے بڑی مشکلات کے بعد یہ سبق سیکھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک اچھی گلوکار بنے، لیکن اس کا چہرہ آڑے آ رہا تھا۔ اس کے منہ کا دہانہ بہت بڑا تھا اور دانت لمبے لمبے آگے کو بڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے پہلی مرتبہ پبلک میں اپنا گانا سنایا تو اس نے اوپر کا ہونٹ پورا وقت دانتوں کے اوپر گرائے رکھا تاکہ اس کے دانت چھپے رہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پبلک کو اچھی نظر آئے، مگر نتیجہ اس کے برعکس ہوا۔ وہ اور بھی مضحکہ خیز لگی، سو اپنے فن میں ناکام نظر آئی۔
उसी महफिल में एक आदमी उसका गाना सुन रहा था। उसने उस लड़की में एक अच्छी गुलकारा के औसाफ देखे। उसके करीब आकर कहने लगा, देखो मैं तुम्हारा गाना सुन रहा था और मैं जानता हूँ कि तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम अपने दांतों की वजह से शर्माती हो। लड़की कुछ उलझ सी गई, लेकिन उसने तसल्सल को बेकरार रखते हुए कहा, किस लिए? आखिर दांतों का बड़ा होना कोई जुर्म है? उन्हें छुपाने की कोशिश ना करो, अपना मुंह खोलो और जब लोग देखेंगे कि तुम शर्मा नहीं रही हो तो तुम्हारे गाने को सराहेंगे। इसके अलावा जिन दांतों को तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम्हारी किस्मत संवार सकते हैं। दोशीज़ा ने इसकी बात को पल्ले बांध लिया और अपने दांतों को भूल गई। उसके बाद इसने सिर्फ अपने सामीन को ही जहन में रखा। उसने गाने के दौरान अपना पूरा मुंह खोला और इतना महव होकर गाया कि वो कुछ अरसे बाद फिल्म और रेडियो के आला पाए के गुलकारों में शुमार होने लगी और लोग इस जैसे गुलकार बनने की ख्वाहिश करने लगे। विलियम जेम्स ने एक मरतबा अपनी तकरीर में लोगों से, जो अपने बारे में बहुत कम जानते थे, कहा कि लोगों में 10% आबादी अपनी सलाहियतों और जहनी काबिलियत को उजागर करती है। एक जगह उसने लिखा कि हमें क्या बनना चाहिए, इसके बारे में हम जागते हुए भी सो रहे हैं। हम अपने जिस्मानी और जहनी वसाइल को बहुत कम इस्तेमाल में लाते हैं। इंसान अपनी हदूद से कहीं दूर निकल जाता है, बहुत सी इकसाम की कुव्वतें बढ़ा लेता है और जिन्हें वो इस्तेमाल में लाने में आदतन नाकाम हो जाता है। हमें बहुत सी सलाहियतें हैं, चनाचा हमें परेशान होकर एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम दूसरे लोगों की तरह नहीं, हम इस दुनिया में अछूती चीज़ हैं। पिछले अदवार में भी कभी कोई इंसान हमारे जैसा ना था और आइंदा भी कभी कोई शख्स बिल्कुल हम जैसा ना आएगा। जदीद साइंस हमें आगाह करती है कि पिछले कई हज़ार जोड़ों के नस्ल दर नस्ल मिलाप से हमारा वजूद इस दुनिया में आया, लिहाजा हम कई नस्लों की मेहनत का नायाब तोहफ़ा है। माशरे में कोई मकाम हासिल करने के लिए हम दूसरों की तकलीद करके वो मकाम नहीं पा सकते जो हम ज़ाती क़ुव्वत इख्तिरार से हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अपने आप को अहमियत देते हुए खुद एतमादी से काम करने वाला इंसान हमेशा मुनफरिद और आला मकाम हासिल कर लेता है। जब चार्ली चैपलिन ने पहल फिल्में बनाना शुरू की तो फिल्मों के डायरेक्टर ने उसे एक मशहूर ज़माना जर्मन कॉमेडियन की नकल करने को कहा, मगर चार्ली ने हमेशा अपनी ही तर्ज पर अदाकारी की। बॉब होप ने भी यही तजर्बा किया। उसने गाने और डांसिंग में कभी किसी की तकलीद नहीं की और हमेशा अपने आप में रहा। आप दुनिया में एक नई चीज़ हैं, इस पर खुश हों। कुदरत ने जो कुछ आपको बख्शा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तमाम किस्म के फ़न आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही गाएंगे, आप जैसे हैं वैसे ही मुसव्वरी करेंगे और आप वैसे ही होंगे जैसे आपके तजुर्बात, माहौल और विरासत आपको बनाएगी। हालात का अच्छा या बुरा होना आपके बस में है। अपने दिमाग को खुद अपने हाथों से संवारें। ज़िंदगी के इस मैदान में खुद अपने सहारे पर खड़े हों। हर शख्स की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब वो सीखता है कि हसद जहालत है, नकल खुदकशी है, लिहाजा उसे अच्छी या बुरी पोजीशन बनाने के लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। अगरचे दुनिया अच्छाइयों से भरी पड़ी है, मगर इंसान किसी चीज़ का समर उस वक्त तक नहीं पा सकता जब तक उसके लिए खुद मेहनत ना करे। इसके अंदर हाबीदा कुव्वत एक नई कुदरती चीज़ है जिसे सिवा इसके कोई नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है, और ऐसा वो उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक उसके लिए कोशिश ना करें। हमें चाहिए कि बेहतर से बेहतर कोशिश करें। अमन, खुशी या तफक्कुरात में आइए अहद करें कि हम कभी किसी की नकल नहीं करेंगे। आइए अपने आप को तलाश करें और अपने आप में खो जाएं। बाब दोम, काम करने की 4 अच्छी आदत जो आपकी थकावट और गम दूर करने में मदद देती हैं। काम करने की अच्छी आदत नंबर 1, अपनी मेज़ के तमाम कागजात निपटा लें सिवाय उनके जिनके बारे में मसला ज़ेर गौर हो। अगर आपको कांग्रेस ऑफ वाशिंगटन डीसी देखने का इत्तेफाक हो तो आपको उसकी छत पर ये अल्फाज लिखे हुए नज़र आएंगे, ऑर्डर जन्नत का पहला असूल है। कारोबार में भी ऑर्डर सबसे पहला असूल होना चाहिए, मगर क्या ये सच है? नहीं। अक्सर कारोबारी लोगों की मेज़ें कागजात के ढेर से लदी पड़ी होती हैं जिन्हें वो कई कई हफ्ते नज़रअंदाज किए रखते हैं। परेशानी, एसाबी खिंचाव और जहनी परेशानियों में इजाफा करने के लिए काफ़ी है कि डाक और रिपोर्टों का जवाब ना दिया जाए। सिर्फ यही नहीं, जहन पर काम का बोझ हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और अल्सर को भी जन्म देता है। डॉक्टर विलियम एल सेडलर, एक माहिर नफ्सियात, अपने एक मरीज़ के बारे में बताते हैं जिसने नहायत सादा तरीके से नर्वस ब्रेकडाउन पर काबू पा लिया। वो आदमी शिकागो की एक बड़ी फर्म में आला ओहदे पर फाइज था। जब वो डॉक्टर सेडलर के ऑफिस में आया तो वो परेशानी और एसाबी खिंचाव का शिकार था, मगर वो काम नहीं छोड़ सकता था। उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी। वो कहते हैं,
جب یہ آدمی مجھے اپنی کہانی بتا رہا تھا تو میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ہسپتال سے بلاوا تھا۔ میں نے اس وقت جواب دیا اور وقت لے لیا۔ میں معاملات کو اکثر اسی وقت سیٹ کر لیتا ہوں۔ ابھی میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ دوسری گھنٹی بجی۔ یہ بھی کوئی جلدی کا معاملہ تھا جس پر غور و بحث کرنے کے لیے میں نے وقت لے لیا۔ تیسری مرتبہ دفتر کے ایک ساتھی نے میرے آفس میں آ کر کسی شدید بیمار آدمی کے بارے میں کوئی مشورہ چاہا۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو میں نے اپنے مریض سے معذرت کی کہ میں نے اسے انتظار کی زحمت دی، مگر اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ مختلف پوزیشن میں تھا۔ معذرت نہ کریں ڈاکٹر صاحب، پچھلے 10 منٹ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ میرے اندر کیا غلطی ہے۔ میں اپنے آفس واپس جا کر اپنی کام کرنے کی عادت کو دہرا رہا ہوں، مگر میرے جانے سے پہلے کیا آپ مجھے اپنے میز کی درازیں دکھانا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر سیڈلر نے اپنے میز کے اوپر والی دراز کھولی جو سپلائز کے علاوہ خالی تھی۔ مجھے بتائیں، مریض نے کہا، آپ اپنا نامکمل کام کہاں رکھتے ہیں؟ میں اپنا سارا کام مکمل کر لیتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا۔ اور آپ اپنی جواب دینے والی ڈاک کہاں رکھتے ہیں؟ جواب دینے والی؟ ڈاکٹر نے اسے بتایا، یہ میرا اصول نہیں ہے کہ میں اپنی ڈاک کا جواب دیے بغیر پڑھا رہنے دوں۔ میں جواب فوراً اپنے سیکرٹری کو لکھوا دیتا ہوں۔ 6 ہفتوں کے بعد اسی آدمی نے ڈاکٹر سیڈلر کو اپنے دفتر میں بلایا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی میز تھی۔ اس نے اپنے میز کی درازیں کھولی، سب خالی تھی۔ 6 ہفتے پہلے اس آدمی نے کہا، میرے 2 مختلف دفتروں میں 3 عدد میزیں تھیں اور میں کام تلے دبا ہوا تھا۔ میرا کام کبھی مکمل نہیں ہوتا تھا۔ آپ سے بات کرنے کے بعد میں دوبارہ یہاں آیا اور میں نے تمام کاغذات کو نمٹایا۔ اب میں ایک میز پر کام کرتا ہوں۔ جو کوئی کام آتا ہے اسے سیٹ کرتا ہوں اور کام کا کوئی ڈھیر میز پر نہیں لگاتا جس سے مجھے پریشانی ہو۔ مگر ایک نہایت حیران کن بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل بدل لیا ہے۔ میری صحت میں اب کوئی خرابی یا گڑبڑ نہیں۔ چارلس ایونز ہگز، یونائیٹڈ اسٹیٹس سپریم کورٹ کے جسٹس نے کہا، آدمی کام کی زیادتی کی وجہ سے نہیں مرتا، وہ انتشار اور پریشانی سے مرتا ہے۔ جی ہاں، قوت کی انتشار اور غم کی وجہ سے جو کام کے نہ کرنے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ کام کرنے کی اچھی عادت نمبر 2، چیزوں کو اہمیت کے مطابق ترتیب دے کر انہیں سر انجام دیں۔ ہنری ایل ڈوہرٹی نے کہا کہ اسے یہ پرواہ نہ تھی کہ وہ کام کا کیا معاوضہ وصول کرتا تھا۔ اس میں 2 صلاحیتیں تھیں، پہلی سوچنے کی صلاحیت اور دوسری کام کرنے کی نوعیت کے اعتبار سے اسے ترتیب دینے کی صلاحیت۔ چارلس لک مین ایک سال میں $1,00,000 تنخواہ لیتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی $1,00,000 کما لیتا تھا۔ اس کی زندگی کا کامیابی کا راز ڈاکٹر ہنری ایل ڈوہری کی خصوصیات کو اپنانے میں تھا۔ چارلس لک مین نے کہا، میں صبح کو 5 بجے اٹھتا رہا ہوں کیونکہ میں کسی بھی اور وقت سے بہتر 5 بجے صبح ہی کے وقت سوچ سکتا ہوں۔ میں دن بھر کی مصروفیات کے بارے میں سوچ لیتا ہوں اور کام کی نوعیت کے مطابق سارا دن اسے سر انجام دیتا رہتا ہوں۔ ایک نہایت کامیاب انشورنس سیل مین سوچنے کے لیے اور دن بھر کام کرنے کا منصوبہ بنانے کے لیے صبح 5 بجے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ ایک رات پہلے ہی سوچ لیتا ہے، اپنے سامنے منزل یا کامیابی کو سیٹ کر لیتا ہے۔ انشورنس کی مخصوص رقم کو بیچنے کے لیے منصوبہ بنا لیتا ہے۔ اگر وہ ایک روز ناکام ہو جاتا ہے تو دوسرے روز اس میں رقم کا اضافہ کر لیتا ہے اور اسی طریقہ کار پر کاربند رہتا ہے۔ میرے تجربے میں ہے کہ انسان ہمیشہ چیزوں کی نوعیت کو ترتیب دے کر کام کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں پہلے آنے والے کام کو پہلے کرنے کا منصوبہ پہلے سے سوچے ہوئے کام کے کرنے کی نسبت بہتر ہے۔ اگر برنارڈ شاہ نے پہلے کام کو پہلے کرنے کا اصول نہ بنایا ہوتا تو اتنا بڑا مصنف بننے میں شاید کامیاب نہ ہوتا اور ساری زندگی بینک کیشیئر ہی رہتا۔ اس نے ہر روز 5 صفحے لکھنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ 9 سال تک لگاتار روزانہ 5 صفحے لکھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ان 9 سالوں میں صرف $30 کمائے۔ ایک دن میں تقریباً اسے 1 پیسہ وصول ہوا۔ رابنسن کروسو نے دن کے ہر گھنٹے میں کام کرنے کے بارے میں شیڈول لکھا۔ کام کرنے کی اچھی عادت نمبر 3، جب آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں اسے وہیں اور اسی وقت حل کریں، اپنے فیصلوں میں تاخیر نہ کریں۔ میرے ایک طالب علم ایچ پی ہاول نے مجھے بتایا کہ جب وہ یو ایس اسٹیل بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر تھا تو بورڈ کی میٹنگ اکثر لمبی ہو جایا کرتی تھی، بہت سے مسائل پر بحث ہوا کرتی تھی اور بہت کم مسائل کے فیصلے ہوتے تھے۔ نتیجتاً ہر ممبر کو کاغذات کا پلندہ اسٹڈی کے لیے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ آخرکار مسٹر ہاول نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رہنمائی کی کہ ایک وقت میں صرف ایک مسئلے پر بحث کر کے اس کا حل تلاش کریں، تاخیر یا ٹال مٹول نہ کریں۔ جلد فیصلہ کرنے سے انسان زیادہ کام کرتا ہے، چنانچہ نیا کام شروع کرنے سے پہلے پچھلا کام ختم ہونے لگا۔
डाक जल्द निपटना शुरू हो गई। मेम्बरान के लिए ज़रूरी ना रहा कि वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए कागजात के पलंदे घर लेकर जाएं। सब मेम्बरान परेशानी और तफक्कुरात से आज़ाद रहने लगे। ये असूल ना सिर्फ यूएस स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बल्कि हम सब के लिए भी अच्छा है। काम करने की अच्छी आदत नंबर 4, मुंतज़िम होना, नुमाइंदगी करना और मायना करना सीखें। बहुत से कारोबारी लोग अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं। कोई कारोबारी शख्स कभी दूसरों को ज़िम्मेदारी नहीं सौंपता और हर काम खुद करने की कोशिश करता है, लिहाजा काम की ज़्यादती उसकी ज़िंदगी को तलपट कर देती है। परेशानियाँ, दुख, जहनी खिंचाव और जल्दबाजी उसकी ज़िंदगी को अजाब बना देती हैं। मेरे ये इल्म में है कि ज़िम्मेदारियों को किसी नुमाइंदगी के सपुर्द करना मुश्किल है और मुझे ये भी तजर्बा है कि गलत लोगों के हाथ में ज़िम्मेदारी देकर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये काम जितना मुश्किल है, परेशानियों को दूर करने के लिए मुंतज़मीन के लिए उतना ही ज़रूरी है। जो शख्स बहुत बड़ा कारोबार चलाता है मगर वो उसे मुनज़्ज़म करना, नुमाइंदगी करना और मुआयना करना नहीं जानता, तो वो 50 या 60 साल की उम्र में दिल की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है और ये तकलीफ़ उसे एसाबी खिंचाव और परेशानियों के बाइस लाहक होती है। बाब सोम, आपको कौन सी चीज़ थका देती है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये एक वाज़ेह हकीकत है कि सिर्फ दिमागी काम आपको नहीं थकाता। चंद साल पहले साइंसदानों ने ये हकीकत जानने की कोशिश की कि रुकावट डाले बगैर इंसान का दिमाग कितनी देर तक काम कर सकता है। उन्हें मालूम हुआ कि जब इंसान का दिमाग सुस्त होता है तो खून उसमें गर्दिश करता रहता है, लिहाजा उसे थकन महसूस नहीं होती। अगर आप किसी मजदूर की रगों से दिन भर में काम करने के दौरान खून निकालें तो ये आपको थकन के जरासीमी जहर से भरा हुआ मिलेगा, मगर अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग से खून का एक कतरा लेते तो दिन भर काम करने के बाद भी आपको कभी ये जरासीम नज़र ना आते। चनाचा जहाँ तक दिमाग का ताल्लुक़ है तो ये इब्तिदा में 8 बल्कि 12 घंटे तक काम करके भी नहीं थकता। दिमाग मुकम्मल तौर पर थकन से पाक है तो फिर आपको कौन सी चीज़ थका देती है? माहिर नफ्सियात कहते हैं कि हमारी थकन जहनी और जज्बाती रवैये से जन्म लेती है। अमेरिका का एक मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर ए बैरल कहता है कि काहिल और अच्छी सेहत वाले शख्स में थकावट 100% उसकी नफ्सियाती हालत की वजह से होती है। काहिल पर किसी किस्म का नफ्सियाती असर पड़ता है? खुशी, इत्मीनान नहीं, बिल्कुल नहीं। बोरियत, फरागत, सराहे ना जाने का एहसास, मुस्तकबिल की सोच, जल्दबाजी, बेचैनी, परेशानी, ये वो जज्बाती असरात हैं जो बैठ कर काम करने वाले को थका देते हैं, इसकी ज़ाहिरी हालत को कमज़ोर कर देते हैं और वो घबराहट में सर दर्द के साथ घर वापस आता है। जी हाँ, हम इसलिए थक जाते हैं कि हमारे जज्बात जिस्म को बेकरार कर देते हैं। काम की ज़्यादती थकावट पैदा नहीं करती। थकन को नींद या आराम से दूर नहीं किया जा सकता। परेशानी, दबाव और जज्बाती बेकरारी थकावट की सबसे बड़ी वजूहात हैं। जिस्मानी या जहनी काम में हम उन्हीं पर इल्ज़ाम धरते हैं। याद रखें कि तना हुआ पट्टा ही काम करने वाला पट्टा होता है। इसे आराम दें और अपनी ताकत को अहम फ़राइज़ के लिए बचाएं। आप जहाँ खड़े हैं वहीं रुक जाएं और अपने आप को चेक करें। क्या आप आंखों पर बोझ महसूस करते हैं? क्या आप कुर्सी पर आराम के मूड में बैठे हैं? क्या आप अपने कंधों को सुकेड़े हुए हैं? क्या आपके चेहरे के मस खिंचे हुए हैं? जब तक आप सारा जिस्म ढीला छोड़कर आराम न करें, एसाबी तकलीफ़ और पट्ठों के खिंचाव का शिकार रहेंगे। जहनी काम करते हुए हम गैर ज़रूरी थकावट क्यों महसूस करते हैं? इसकी सबसे बड़ी रुकावट यह है कि काम करने के दौरान हमें थकन का एहसास होने लगता है। चनाचा जब हम यकसुई से काम करते हैं तो नाक मुँह चढ़ाने लगते हैं, पट्ठों को सुकेड़ लेते हैं, जिसकी वजह से दिमाग काम करने में मदद देने को तैयार नहीं होता। ये एक हैरानकुन और अलमनाक सच्चाई है कि लाखों आदमी जो दौलत को ज़ाया करने का तसव्वुर भी नहीं करते, अपनी कीमती कुव्वत को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इससे साबित थकावट का हल क्या है? आराम, आराम, आराम। काम के दौरान अपने जहन की सोच को आराम देना सीखें। क्या ये काम आसान है? बिल्कुल नहीं। शायद आपको ज़िंदगी भर की आदतों में एहतियात बरतनी पड़े, मगर इस कोशिश में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये एहतियात आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त इनकलाब पैदा कर सकती हैं। थकावट, उकताहट, उदासी, उलझन हर आप आती हैं। जहनी दबाव एक आदत है और ठंडा मिजाज होना एक दूसरी आदत है। बुरी आदत तर्क करके अच्छी आदत अपनाई जा सकती है। ठंडे मिजाज, आराम की आदत कैसे अपनाई जाए? आप कोई काम हिसाब से शुरू करते हैं या जहन से? अगर आप दोनों में से किसी एक से भी शुरू नहीं करते तो आपके पट्टे हमेशा आराम में रहेंगे। आए इस तरीके को आजमाएं। इसे शुरू कैसे किया जाए?
فرض کریں ہم آنکھوں سے شروع کرتے ہیں، اس پیراگراف کو غور سے پڑھیں۔ جب آپ پڑھ چکیں تو آخر میں کرسی پر پیچھے کو جھک جائیں، آنکھیں بند کریں اور اپنی آنکھوں سے خاموشی سے کہیں آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ ذہن پر زور دینا چھوڑ دو، تیوری چڑھانا چھوڑ دو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ 1 منٹ کے لیے آہستہ آہستہ اپنے ذہن میں بار بار کہیں۔ کیا آپ نے چند منٹوں بعد محسوس نہیں کیا کہ آپ کی آنکھوں کے پٹھے آپ سے تعاون کرنے لگے ہیں؟ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ کسی چیز نے آپ کا ذہنی دباؤ ختم کر دیا ہے؟ کیا خوب آرام کے فن کے راز کی کنجی 1 منٹ میں آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح کا برتاؤ اپنے جبڑوں، چہرے کے پٹھوں، گردن، کندھوں اور سارے جسم سے کریں، لیکن ان میں سب سے اہم چیز آپ کی آنکھیں ہیں۔ اگر آپ آنکھوں کے پٹھوں کو مکمل آرام دیں تو آپ ساری تکلیفوں کو بھول جائیں گی۔ یہ آنکھیں پٹھوں کو آرام دینے کے لیے اس لیے اہم ہیں کہ کل اعصابی دباؤ کے چوتھے حصے کو جلا دیتی ہیں جو جسم کی قوت میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ آنکھوں پر دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ وکی بام ایک مشہور ناول نگار کہتی ہیں کہ جب وہ بچی تھی تو اسے ایک بزرگ سے ملنے کا اتفاق ہوا جس نے اسے ایک ایسا سبق سکھایا جو اسے زندگی بھر یاد رہا۔ ایک مرتبہ وہ گر پڑی اور اس کے گھٹنے اور کلائی پر چوٹ آئی۔ بوڑھے آدمی نے اسے اٹھایا۔ وہ کسی وقت سرکس کا مسخرہ رہ چکا تھا اور جب اس نے اسے جھاڑا تو کہا، تمہارے زخمی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تم نہیں جانتی کہ اعصاب کو آرام کیسے دیا جاتا ہے۔ تم تو لنگڑا کر ایسے بن رہی ہو جیسے تمہیں بہت زور سے پیٹا گیا ہے اور کسی بوڑھے کی طرح چکنا چور ہو گئی ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس بوڑھے آدمی نے وکی بام اور دوسرے بچوں کو بتایا کہ کیسے گرا جائے، کلاوازی کیسے لگائی جائے اور سر کے بل کیسے کھڑا ہوا جائے۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ آپ ہاں چوٹ سے دوہرے کیوں نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو چکنا چور کیوں نہ محسوس کریں، آپ کو آرام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ بری حالت میں بھی آرام کر سکتے ہیں، یعنی جیسے اور جہاں کہیں بھی ہوں، کسی بات کو سنجیدگی سے نہ لیں۔ آرام کرنے کی صرف کوشش ہی نہ کریں۔ آرام یعنی محسوس نہ کرنے سے اعصابی کھچاؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہلکا پھلکا محسوس کریں اور ذہن کو آرام دیں۔ آرام کی ابتدا اپنی آنکھوں کے پٹھوں اور چہرے سے شروع کریں اور بار بار کہیں آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو اور آرام کرو۔ محسوس کریں کہ آپ کے چہرے کے پٹھوں کی قوت آپ کے جسم کے وسط کی جانب بہتی ہے۔ اپنے آپ کو بچے کی طرح تفکرات سے آزاد سمجھیں۔ مندرجہ ذیل 5 طریقے آپ کو آرام کرنا سکھانے میں مدد دیں گے۔ 1. اس عنوان پر لکھی ہوئی کوئی بہترین کتاب پڑھیں۔ 2. مشکل گھڑی میں بھی آرام کریں، اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اگر آپ آرام کرنے میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بلی کا مطالعہ کریں۔ میں نے کبھی کسی بلی کو تھکے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کا کبھی نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور نہ ہی کسی اعصابی تکلیف میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے۔ آپ بلی کی طرح آرام کرنا سیکھ لیں تو آپ شاید ان پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیں۔ 3. اپنے آپ کو آرام دہ حالت میں رکھتے ہوئے جتنا ہو سکے کام کریں۔ یاد رکھیں کہ ذہنی کھنچاؤ جسم پر اثر ڈالتا ہے، کندھے دکھنے لگتے ہیں اور اعصاب تھک جاتے ہیں۔ 4. اپنے آپ کو دن میں 4 یا 5 مرتبہ چیک کریں اور اپنے آپ سے کہیں کیا میں اپنے کام کو اس کی نوعیت سے زیادہ مشکل بنا رہا ہوں، کیا میں پٹھے بھی استعمال کر رہا ہوں جن کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی سوچ سے آپ آرام کرنے کی عادت اپنائیں۔ 5. دن بھر کے اختتام پر اپنے آپ کو دوبارہ چیک کر لیں اور اپنے آپ سے سوال کریں میں کتنا تھک گیا ہوں۔ اگر میں تھک چکا ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں نے ذہنی کام کیا ہے بلکہ اس طریقے سے جس سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ ڈینیل ڈبلیو جوسلین نے کہا، میں دن بھر کام کرنے کے بعد یہی نہیں سوچتا کہ میں تھکا ہوا ہوں بلکہ یہ سوچتا ہوں کہ میں کتنا تھکا ہوا نہیں ہوں۔ میں جب دن بھر کام کرنے کے بعد خاص طور پر تھکا ہوا محسوس کرتا ہوں یا میرے اعصاب تھک جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہر لحاظ سے کسی قابل نہ تھا۔ اگر ہر شخص یہی سبق سیکھ لے تو ہماری اموات کی تعداد میں کمی واقع ہو جائے اور جو لوگ تھکاوٹ اور پریشانی سے حادثاتی موت کا شکار ہو کر قبرستان بھر دیتے ہیں وہ رک جائیں۔ باب 4 بوریت کو کیسے دور کیا جائے جو تھکاوٹ، غم اور اداسی کا موجب بنتی ہے۔ تھکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ بوریت ہے۔ ایلیس ایک رات تھکی ہوئی دفتر سے گھر واپس آئی۔ وہ اسٹینوگرافر تھی۔ اس نے تھکاوٹ کے تاثرات چہرے سے ظاہر کیے۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اس کے سر میں درد تھا، اس کی کمر میں درد تھا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ کھانے کا انتظار کیے بغیر بستر میں لیٹ جانا چاہتی تھی۔ اس کی ماں نے اصرار کیا۔ وہ میز پر بیٹھ گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے بوائے فرینڈ کا فون تھا۔
وہ اسے پارٹی میں ڈانس کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس کی روح تازہ ہو گئی۔ وہ بھاگی بھاگی اوپر کی منزل پر گئی، خوبصورت ڈریس نکالا، پہنا اور مسلسل ساری رات ڈانس کرتی رہی، اور جب وہ گھر واپس آئی تو وہ ذرا بھی تھکی ہوئی نہ تھی۔ کیا ایلس پچھلے 8 گھنٹے پہلے واقعی تھکی ہوئی تھی جب وہ سخت تھکاوٹ کا اظہار کر رہی تھی؟ جی ہاں، وہ تھکی ہوئی تھی۔ وہ اس لیے تھکی ہوئی تھی کہ وہ اپنے کام سے بور ہو گئی تھی، شاید زندگی سے بور ہو گئی تھی۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ کا جذباتی ہیجان جسمانی تھکاوٹ کی نسبت آپ کو زیادہ تھکا دیتا ہے۔ کچھ سال پہلے ڈاکٹر جوزف ای بھارماک نے اپنی تصنیف آرچوز آف سائیکالوجی میں اپنے کچھ تجربات کی رپورٹ دی ہے کہ بوریت تھکاوٹ کو کس طرح سے جنم دیتی ہے۔ انہوں نے کچھ طالب علموں کا متعدد مرتبہ ٹیسٹ لیا جن میں وہ جانتے تھے کہ یہ طالب علم دلچسپی نہیں لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تھک گئے، ان پر غنودگی کی حالت طاری ہو گئی، آنکھوں پر بوجھ اور سر میں درد کی شکایت کرنے لگے اور اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ چند ایک کے تو معدے بھی متاثر ہوئے۔ کیا یہ سب ان کا تصور تھا؟ نہیں، ان طالب علموں کے معدے کی اعضاء کا ٹیسٹ لیا گیا جن سے ظاہر ہوا کہ جب انسان بور ہو جائے تو بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو ہی وہ اپنے کام میں توجہ دے اور خوشی محسوس کریں تو اعضاء صحیح طرح سے جزو بدن بن جاتی ہیں۔ جب ہم کوئی دلچسپ کام کر رہے ہوں تو تھکاوٹ کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر ایڈورڈ تھارنڈائک تھکاوٹ پر تجربات کر رہے تھے۔ انہوں نے دلچسپ کاموں کے ذریعے کچھ نوجوانوں کو ایک ہفتہ مسلسل جگائے رکھا۔ تحقیق کے بعد انہوں نے رپورٹ دی کہ کام کی کمی کی اصل وجہ بوریت ہی ہے۔ اگر آپ کوئی ذہنی کام کرتے ہیں تو کام کی مقدار سے آپ نہیں تھکیں گے، بلکہ کام کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے پچھلے ہفتے مسلسل کوئی دفتری کام نہیں کیا، مراسلات کا جواب نہیں دیا، اپائنٹمنٹس چھوڑ دیں، ادھر ادھر کام بکھرا ہوتا ہے، اور ہفتے بھر کام نہ کرنے کے بعد جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو سخت الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کا سر پھٹ رہا ہوتا ہے اور آپ تھکے ہارے گھر لوٹتے ہیں۔ اگلے دن آفس کی حالت پچھلے دن سے 40 گنا بہتر ہوگی اور آپ حشاش پشاش گھر لوٹیں گے۔ آپ میں سے کئی حضرات کو یہ تجربہ ہوا ہوگا۔ اس بات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم کام کی وجہ سے نہیں بلکہ پریشانی، ذہنی دباؤ اور بوریت کی وجہ سے تھک جاتے ہیں۔ دیہاتی لوگ عموماً خوش و خرم رہتے ہیں کیونکہ کام کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کیونکہ ان میں زیادہ قوت ہوتی ہے، زیادہ خوش رہتے ہیں، پریشان کم ہوتے ہیں اور تھکاوٹ بھی کم محسوس کرتے ہیں۔ آپ کام کو جتنا دلچسپ بنائیں گے اتنا ہی زیادہ قوت محسوس کریں گے۔ ایک اسٹینوگرافر کا کام خاصا بور ہوتا ہے، مگر میں آپ کو ایسی اسٹینوگرافر کی کہانی اسی کی زبانی سناتا ہوں جو اپنے کام کو بہت دلچسپ سمجھتی تھی۔ میرے آفس میں 4 اسٹینوگرافر تھے اور ہم میں سے ہر ایک کو کئی لوگوں سے خطوط وصول کرنا ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم ان اسائنمنٹس میں جام ہو کر رہ گئے اور ایک خط کو دوبارہ ٹائپ کرنے کو کہا تو میں طیش میں آ گئی اور میں اسے بتانے کی کوشش کرنے لگی کہ دوبارہ ٹائپ کے بغیر بھی خط کی غلطیوں کو درست کیا جا سکتا ہے، مگر اس نے کہا کہ اگر میں اس خط کو دوبارہ ٹائپ نہ کروں گی تو وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرے گا جو کام کرنے والا ہو، لہٰذا میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اور اچانک میں نے سوچا کہ جو کام میں کر رہی ہوں بہت سے لوگ اسے کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ مزید یہ سوچا کہ اسی کام کی تو تنہا مجھے ملتی ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے آپ کو بہتر پایا۔ میں نے ارادہ کیا کہ آئندہ سے اپنے کام کو دلچسپی کے ساتھ سر انجام دوں گی، اگرچہ میں تھک کیوں نہ جاؤں۔ تب بھی میں نے یہ اہم بات مانی کہ اگر میں کام اس طرح کروں جیسے میں واقعی اس سے لطف اندوز ہو رہی ہوں، تب سے میں اسے سر انجام دینے میں کسی حد تک محظوظ ہوتی ہوں۔ میں نے یہ بھی جانا کہ جب میں خوشی سے کام کرتی ہوں تو کام کی رفتار تیز ہو جاتی ہیں، لہٰذا اب مجھے اوور ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے اس رویے نے ایک اچھی کارکن کی حیثیت سے میری عزت بڑھا دی، اور جب کسی سپرنٹینڈنٹ کو پرائیویٹ سیکرٹری کی ضرورت پڑی تو اس نے مجھے پیشکش کی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں بوریت یا اکتاہٹ محسوس کیے بغیر زیادہ کام کر سکتی ہوں۔ اس بات نے میری ذہنی قوت کو اور بڑھا دیا۔ کام کا رویہ مجھے کہاں سے کہاں تک لے گیا۔ ایک فلاسفر کا کہنا ہے کہ ہمیں کام اس طرح کرنا چاہیے کہ جیسے اسے کرتے ہوئے بہت خوش ہیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہارلن اے ہاورڈ نے کوئی فیصلہ کر کے اپنی زندگی کے دن بدل ڈالے۔ اس نے ایک بور نوکری کو دلچسپ بنا لیا۔ یہ واقعی بہت ڈل کام تھا، پلیٹیں صاف کرنا، کاؤنٹر سنبھالنا اور ہائی اسکول لنچ روم میں آئس کریم مہیا کرنا۔ وہ اسی کام میں جم کر رہ گیا۔ اس نے آئس کریم کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، یہ کیسے بنائی جاتی ہے، اس میں کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کچھ آئس کریمیں دوسری سے بہتر کیوں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ترقی کرتے کرتے وہ کسی جگہ فوڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کام کرنے لگا اور وہ ایک مقابلے میں انعام بھی جیت گیا۔ ایک مرتبہ اس نے پرائیویٹ جاب کرنا چاہی۔ اس نے اپنے گھر میں پرائیویٹ لیبارٹری کھولی۔ ان دنوں ایک نیا لا پاس ہوا، دودھ سے بیکٹیریا کی گنتی کرنا تھی۔ اس شخص نے 14 کمپنیوں کے دودھ کے بیکٹیریا گنے۔ اس مقصد کے لیے اسے 2 اسسٹنٹ رکھنا پڑے۔
ہماری زندگی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی ہماری سوچیں اسے بنا دیتی ہیں۔ ان الفاظ میں آج بھی اتنی ہی سچائی ہے جتنی آج سے 1800 سال پہلے تھی، جب مارکس آریس نے پہلی مرتبہ انہیں اپنی میڈیٹیشنز میں لکھا۔ دن کے کسی پہر میں اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ ہمت، خوشی، سوچنے کی قوت اور امن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ آپ ایسی باتیں سوچیں جن سے آپ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ اچھی باتیں سوچ کر آپ اپنے کام کو کم غیر دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے افسر کو خوش رکھیں گے اتنا ہی زیادہ کمائیں گے۔ یہ بھی بھول جائیں کہ آپ کا افسر آپ سے کیا چاہتا ہے، صرف یہ سوچیں کہ اپنے کام کو آپ کیسے دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ اس سے آپ زندگی کی دوہری خوشیاں پائیں گے۔ دن بھر کا آدھا حصہ کام میں صرف کریں۔ اگر آپ کام میں خوشی محسوس نہ کریں گے تو آپ کو دنیا میں کہیں خوشی نہ مل سکے گی۔ ذہن کو کام میں لگا کر اسے دلچسپ بنانے سے آپ کے غم دور ہو جائیں گے اور آخر کار آمدن و تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو آپ کم سے کم تھکن محسوس کریں گے اور فرصت کے لمحات میں لطف اندوز ہوں گے۔